اختیار ولی صاحب، کچھ کامنٹس کے اوپر آپ کی مسکراہٹ جو تھی وہ اسکرین کی زینت بنی ہوئی تھی. یہ پہلے تو اس مسکراہٹ کی وجہ بتائیے کہ مسکراہٹ کس بات کے اوپر آ رہی تھی. دوسرا، بسرا صاحب نے کہا ہے دی اکانومسٹ میں تو یہ چھپا نہیں، ویکلی ایڈیشن ان کا جو آتا ہے ویب سائٹ کے اوپر وہاں پہ تو موجود ہے. وہ کہتے ہیں ذیلی ادارہ ہے، جس کو ذیلی رسالہ ہے جس کو آن کرتا ہے دی اکانومسٹ. کیا کہیں گے؟ پہلے ریبٹل دیں پھر میں سوال پہ آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر رشید صاحب. میری مسکراہٹوں کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ جو آپ نے سوال کیا تھا، یہ اتنی رام کتھا جو انہوں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں آپ کے سوال کا تو کوئی جواب نہیں تھا. یہ تو وہی روایتی سی ڈی منہ میں لے کر پھرتے ہیں کہ نواز شریف یہ، ہمارا مینڈیٹ وہ، میرا لیڈر یہ، میرا لیڈر وہ. بھائی دلیل سے بات کریں کہ اکانومسٹ کے پاس، آپ کے پاس لکھنے کو کچھ نہیں ہے. بولے ہیں کہ اکانومسٹ جو ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. بولیں کہ جو الزام لگایا ہے وہ غلط ہے. کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، چلے جھٹلا دے نا. آپ جہانگیر ترین کو تو نہیں جھٹلا سکتے، آپ اون چودھری کو تو نہیں جھٹلا سکتے. گھر کے بیدی ہیں، تصدیق کر رہے ہیں ان تمام عوامل کا. اور یہ بات تو پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ توہم پرستی اور بھوت پرستی اور جنات پرستی اور پتہ نہیں کون کون سی پرستی، کچھ پرستی کا تو نام بھی لینا جو ہے وہ یہاں پر گناہ ہے، لے بھی نہیں سکتے. یہ چینل جو ہے قومی چینل ہے اور ہماری مائیں بہنیں دیکھتی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ مورخ بیچارہ پریشان ہے، بلکہ مورخین بیٹھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا لکھیں کہ 2018 جولائی سے لے کر اپریل مئی 2022 تک اس ملک پر کس مخلوق کی حکومت رہی ہے. کوئی ڈینائی کر سکتا ہے اس باتوں کو؟ وہ جو تسکین بشرا ہے وہ تو چیلنج کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک لیڈر کو کہ آپ مجھے لے جائیں کورٹ میں آپ کو کورٹ میں لے کے. رات کو ان کے ایک وکیل نے ان کے ساتھ بحث کی تو تسکین بشرا نے کہا کہ کورٹ میں لے جاؤ، میں تمہارا کالا، مجھے عدالت لے جاؤ، میں تمہارا یہ کالا کوٹ بھی اتروا دوں گی. جہاں جہاں سے بکرے آتے تھے، جہاں جہاں پہ پیسے جاتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. افسوس تو اس بات کا ہے، اپنی چند تھوڑی سی ایک بوٹی کے لیے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ لوگ آ کر جھوٹ بولتے ہیں. میرے خیال میں یہ ملک کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ زیادتی ہے. بات وہاں سے شروع کریں کہ اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے کہ ایک عامل یا ایک عمل کرنے والا یا والی، وہ ملک کا آرمی چیف، ڈی جی آئی، ڈی جی ایم، فلانا دمکانا، اس کو ہائر کر دو، اس کو فائر کر دو. یہ پاکستان کی آخر یہ آپ نے یہ شہرت کمانی تھی. آپ نے تو کہا تھا، آپ کے لیڈر نے، آپ تو پتہ نہیں اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے یا پی ٹی آئی میں تھے بھی یا نہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھائیں گے. حکومت آئی، گرین پاسپورٹ کی جو ریٹنگ تھی وہ نیچے گر گئی، عدلیہ کی ریٹنگ نیچے گر گئی. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی ساتھی یہاں پہ بول رہا ہو ٹی وی پہ، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان پہ بھی رحم آتا ہے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما. لگتا ہے ان پہ بھی وہ آصف بیٹھے ہوئے، ابھی تک اثر ہے. یہ سارے آصف زدہ ہو گئے. ایسا لگتا ہے جن بھوت کا ان پہ کنٹرول ہے، یہ اپنے سینسز میں نہیں. اس سے پہلے بیچارے بڑے اچھے لوگ تھے، دوسری جماعتوں میں دیکھیں تب یہ بڑے تہذیب یافتہ ہوا کرتے تھے، لیکن ادھر آ کر یہ سارے آصف زدہ ہو گئے. تو اس پہ میرا اتنا ہی کامنٹ ہے کہ اگر آپ میں گٹس ہیں اینڈ اف یو تھنک کہ آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہیں، گو اینڈ ناک دا ڈور اگینسٹ اکانومسٹ، پھر پتہ لگ جائے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب خواجہ آصف نے کہا تھا کہ عمران خان نے شوکت خانم اسپتال کے پیسے لندن میں کسینوں میں جوئے میں لگائے ہیں، عمران خان نے کہا میں تمہیں نوٹس دوں گا. آج تک وہ نوٹس دیا نہیں دیا. عمران خان نے جب بات کی وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف تو شہباز شریف نے نہ صرف ان پہ کیس کیا بلکہ مقدمہ جیت کر آئے. Am I right؟
آپ نے کو پتا ہے، آپ کو ساری چیزوں کا علم ہے. تو ٹھیک ہے، اس پہ ایسے حالات میں میں ان کو کہتا ہوں کہ اب آپ بھی تھوڑا سا آگے بڑھیں اور کچھ اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ تاریخ کے سچے سائٹ پہ کھڑے ہیں. آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. اب آپ آئیے اور کریں نوٹس، تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹی وی پر بیٹھ کر یہ نواز شریف، وہ نون لیگ، یہ کل تک اکانومسٹ کے گیت تو آپ گاتے تھے، اتنے لمبے لمبے پریم پتر، اتنی لمبی لمبی غزلیں، اتنی تعریفیں کہ جی میں نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کا ادھر کوئی آرٹیکل چھپا ہے تو مجھے اس پہ کوئی تکلیف ہے. میں نے تو یہی کہا تھا کہ ابھی بیچارہ یہ بھی نہ کرے کہ آرٹیکل بھی نہ لکھے نہ بھجوائے تو اور کیا کرے. وہ کہتے فرق ہی نہیں پڑتا، اس سے ماضی میں بھی ہو چکا، اب اگر ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ہوتا ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ کے خلاف ہمیں کیمپین چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا آپ کے خلاف کیمپین چلا رہی ہے. کوئی حیا عزت والا کام کیا ہوتا تو لوگ آج آپ کی تعریفیں چھپتے. چاہیے تو یہ تھا اکانومسٹ تو آپ کے سسرالیوں کا، ملک کا ایک جریدہ ہے، وہاں پہ تو چاہیے کہ وہاں سے تو آپ کی واہ واہ ہوتی کہ واہ واہ جی، دیکھیں یہ 50 لاکھ انہوں نے گھر بنائے تھے، یہ دیکھیں جی وی آئی پی پروٹوکول ختم کر دیا تھا، جو مہاتما صاحب تھے وہ سائیکل پر بیٹھ کر آئے، یہ گورنر ہاؤس گرا دیا، یہ پی ایم ہاؤس میں لائبریری بن گئی، یہ 1 کروڑ نوکریاں، یہ اس کا نقشہ. کچھ بھی نہیں. آپ کی تو مطلب یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. جو کیلیفورنیا کی عدالت نے چھاپا تھا سیتا وائٹ کیس میں، جو وہ انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، وہ کوئی واحد واقعہ تھوڑی ہے کہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بات کرتے ہیں. یہ ہاجرہ کا کیس بھول گئے ہیں، یہ طیبہ گل کا بھول گئے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کی عائشہ گلالائی کو یہ بھول گئے ہیں. یہ تو کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے پاک دامن بندے پر یا کسی فیملی پر جو ہے تو ایسا کوئی داغ لگا ہے. یہ تو کام ہے ان کا، تو یہ تو مشہور ہیں، دے آر فیمس فار اٹ. بہرحال میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہتر ہے، اٹس بیٹر اف یو تھنک دیٹ یو آر اسٹینڈنگ بائی دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، یو بیٹر ناک دا ڈور آف انٹرنیشنل کورٹ آف لا. اور آپ اکانومسٹ کو نوٹس کریں. اگر آپ کو چندے کی ضرورت ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے. میں مسلم لیگی شیروں کو بولوں گا وہ آپ کے لیے چندہ کریں گے، لیکن آپ جائیے گا ضرور. اگر نہیں جائیں گے تو پھر جو اکانومسٹ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. پھر آج جو مورخ پریشان ہے کہ ہم کیا لکھیں کہ 4.25 سال پاکستان پر جن بھوت حکومت کر گئے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے، وہ واقعی میں پریشان ہے. پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر فالوور اس وقت آصیب زدہ ہے، تو پھر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں. اگر آپ نہیں جائیں گے، آپ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے اور اپنی بے گناہی ثابت نہیں کریں گے، تو ہم سمجھیں گے کہ بشرا بی بی کو اور عمران کو، دونوں کو بے وقوف بنایا، اور عمران خود بے وقوف بنتا رہا، اور بے وقوفی میں وہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر کے گیا ہے، جس کے لیے پاکستان کہ وہ مقروض ہے، پاکستانی عوام کا، پاکستانی دستور کا، ہماری تہذیب کا، ہمارے تمدن کا، ہماری نیشنل ساورینٹی کا جتنا وہ نقصان کر کے گیا ہے، ایک ایک چیز کا وہ ذمہ دار ہے. اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہمارے مقروض ہیں، اس ملک کے مقروض ہیں، اس کی جو قومی وحدت ہے اس کے مقروض ہیں. آج ہمیں بیٹھ کر ٹی وی پر آپ کوئی اچھے بھاشن اور درشن دیتے ہو. یہ ٹی وی پر لوگوں کی ماں بہن کی گالیاں، یہ تم لوگوں نے انٹروڈیوس کرائی تھی، تمہارے لیڈر عمران نے انٹروڈیوس کرائی تھی. پہلے تو یہ چیزیں کبھی تھی ہی نہیں. ہم تو اپنے مخالف کے لیڈر کو بھی دیکھتے تھے تو سلام ٹھوکتے تھے. ہم نے تو وہ سیاست دیکھی تھی. ایسے گندے لوگ، اتنی گندی سیاست، اللہ معاف کرے. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی، وہ جمہوریت کے ساتھ زیادتی تھی. باجوہ صاحب کو میرے خیال میں سعودیہ کے شاہ نے کہہ دیا تھا کہ یہ کیا گند اٹھا کر لے آئے ہو، اور اس کی تصدیق بشرا بی بی نے خود کی تھی. آج اکانومسٹ کیا، آج پوری دنیا باجوہ صاحب سے سوال کرتی ہے کہ باجوہ صاحب، اختیار ولی خان صاحب، میں اگر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا، گند کا لفظ بیچ میں شامل تھا. چلے یہ کیا اٹھا کر لے آئے تھے، تو کیا اٹھانے کا مطلب ہی ہے کہ کوئی گندی چیز اٹھا کر لے گئے ہو، غلط چیز اٹھا کر لائے ہو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کوئی لال گلاب لے کر آ گئے.